بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج عقائد میں نبوت سے متعلق ایک بندے مومن کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے دو راستے اختیار فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آتے رہے، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ شرح عقائد نصفیہ میں یہ عبارت موجود ہے، کہتے ہیں کہ نبی ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات انسانی عقل میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کی تعلیمات اس سے آگے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو چیزیں حواس میں آتی ہیں، حواس سے خمسہ ظاہرہ، فائیو سینسز جسے کہتے ہیں، ان میں ان کا ایک بارڈر ہے، ان کی ایک پہنچ ہے، جہاں تک وہ ادراک کر سکتی ہیں، ان سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، وہیں تک وہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے بعد عقل کا دائرہ کار ہے، اور جہاں تک عقل کا دائرہ کار ہے وہیں تک عقل میں باتیں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کا جو دائرہ کار ہے وہ نبوت کا ہے، وحی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کو، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ اللہ نے عقل تو دی ہے انسانوں کو، اگر انسان اپنے عقل سے سمجھنا چاہے تو دنیا میں مختلف طرح کے انسان ہیں۔ ہر انسان اپنی طریقے پر یہ کہے گا کہ اس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے، اس طریقے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعثت کے باوجود بھی دنیا میں بہت سارے عقل مند جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں ایسے موجود ہیں اور موجود تھے، جنہوں نے طرح طرح کی عبادتیں ایجاد کی۔ بہت سارے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے وہ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے، ہر کنکر کو شنکر سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عبادت کا، اپنے رب کے سامنے جھکنے کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے عقل مند ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تین چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ تین چیزیں ایک ہی چیز میں ہیں۔ نبوی تعلیمات ہونے کے باوجود انسان اپنی عقل پہ استعمال کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ اگر نبوی تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. تو نبی کہتے ہیں ایسے انسان کو، انسان بعثہ اللہ الی الخلق، ایسا انسان، نبی انسان ہی ہو سکتا ہے. انسانوں کے لیے بھی نبی انسان ہے، جنات کے لیے بھی نبی انسان ہے. اللہ نے مخلوقات میں دو مخلوق کو مکلف بنایا، یعنی اپنے عبادت کی تکلیف دی. ایک انسان، ایک جنات، دو مخلوق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی معرفت انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو جنات کے لیے بھی انسان ہی، انسانوں میں جو نبی بھیجے گئے وہی نبی ہے، انسانوں کے لیے بھی وہی نبی ہے. بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانا ان کا کام ہے. نبی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی مرد ہوگا، عورت نبی نہیں ہو سکتی. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا وہ سب کے سب مرد تھے. کوئی دنیا میں نبی عورت نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی. اسی طرح نبی سے متعلق کیا عقیدے ہونے چاہیے، نبوت سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اسی طرح نبی ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یعنی اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. یعنی ہے کہ گناہ ہو گیا، معافی اس نے مانگ لی، ایسا نہیں ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر. اسی طرح سارے انبیاء دنیا کی بقیہ تمام مخلوقات پر افضل ہیں. دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، وہ کسی صحابی کے گرد کو، یعنی ان کے پیر کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا ہے، گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور بڑے سے بڑا صحابی بھی کسی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ساری مخلوق میں افضل ترین انسان ہے. البتہ ان میں مرتبے میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء اور رسول ان میں ہم نے فرق مراتب رکھے، ان میں سے بعض افضل ہیں، بعض ان سے کم درجے کے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہے. ہم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. ہمارے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی نبوت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو پہچان نہیں سکتا. جیسے مثال سے سمجھیں، آدمی کی آنکھ ہے، اس کی بینائی بھی ہے، آنکھ میں روشنی بھی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، قوت بصارت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود باہر روشنی نہ ہو، بالکل اندھیرا ہو، تو ہم کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح نبوی تعلیمات نہ ہو، ہماری عقل ہی صرف ہماری عقل ہو، تو ہم اللہ کی مرضیات کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایک اور عقیدہ نبی سے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ نبوت وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ نبی ہونا کسی انسان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے نبی بنانا چاہا اسے نبی بنایا. کوئی آدمی اپنی عبادت، اپنی ریاضت
اپنے مجاہدے کے ذریعے سے بڑا سے بڑا ولی تو بن سکتا ہے قیامت کی صبح تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی آدمی اپنی عبادت اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے کبھی نہ نبی بنا ہے نہ بن سکتا ہے۔ اپنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے سے کوئی نبی نہیں بنے گا، البتہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں گے نبی بنائیں گے۔ یہ اللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کسبی، نبوت کسبی چیز نہیں، وہابی چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا کریں گے وہ نبی بنے گا۔ آدمی اپنے مجاہدے سے، اپنی نفس کشی سے، اپنی نیکی سے، اپنے اچھے اعمال سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کے سلسلے میں یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی کی پیروی ہمارے اوپر فرض ہے، نبی کی تمام تعلیمات پر ہمیں مکمل عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام جتنے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، سب کی تعلیمات سب سچے ہیں اور سب کی تعلیمات برحق ہیں۔ اس کا بھی ہمیں ایمان، جس پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی بنا دیے گئے، قیامت تک کے لیے وہ نبی ہے، انتقال ہو جانے کے بعد ان کی نبوت ختم نہیں ہوتی، وہ نبی ہی رہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی۔ البتہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی۔ قیامت کے صبح کو پیدا ہونے والا انسان بھی، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے دنیا میں، اس دنیا کے اس بنی آدم کے آخری فرد کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی اپنانا ضروری ہے، اسی میں اس کی نجات ہے، دوسری چیزوں میں اس کی نجات ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلات بعد میں آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی بھی ٹائٹل سے، ذلی، بروزی، مختلف طرح کے نام لوگوں نے رکھ لیے اپنے آپ کو نبی قرار دینے کے لیے کہ میں اصل نبی تو نہیں ہوں، پرانے جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ان کا سایہ ہوں۔ اس طریقے سے مختلف طریقے سے لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کا آخری انسان ہوں، مجھ سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ نبوت آپ نے تشبیہ دی، ایک مثال دی کہ اگر نبوت کو ایک عمارت سے ایک عمارت، مثال کے طور پر نبوت کی کوئی عمارت تھی، مختلف اینٹیں، مختلف نبیوں کی شکل میں مختلف اینٹیں تھیں، تو میں ایک آخری اینٹ بچی تھی جس کی جگہ میں آ گیا ہوں۔ اب اس نبوت کی عمارت کی تکمیل ہو گئی، اب ایک اینٹ کی جگہ بھی اس میں باقی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی جدید طرز کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر طبقے میں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے میں، ہر موقع پر
अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से डराने वाला भेजा। ये सिलसिला शुरू हुआ हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से और खत्म हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की क्या तादाद है, अल्लाह ताला उसकी हकीकत को जानते हैं। बस कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में हमें इतना अकीदा रखना चाहिए कि तकरीबन सवालात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, ये अकीदा हमें होना चाहिए। तो ये सिर्फ उन्वान टॉपिक के तौर पर मैंने आज आपके सामने पेश किया है कि नबूवत क्या चीज है, नबी किसे कहते हैं और नबी से मुताल्लिक मुख्तसर तौर पर हमारे क्या अकायद होने चाहिए। ये कुछ गुजारिशात है नबूवत और नबी से मुताल्लिक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनकी अज़मत को हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। उनकी शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी की हमें इजाजत नहीं, चाहे कोई भी नबी हो। नबी की ताज़ीम हमारे लिए जरूरी है, उनकी अदना सी भी तौहीन कुफ्र है, उनकी अदना सी भी तौहीन की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने उम्मत की सही रहनुमाई और रहबरी फरमाई और सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब इसके बाद हम जो चीजें इसमें ज़ईली हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे तरह की गलत अकीदे हैं। मैं सिर्फ 2-4 उन्वान बता देता हूँ। ये क्या है कि आपके बाद भी नबूवत जारी है, एक गलत अकीदा है। दूसरा गलत अकीदा यह है, बाज़ फिरके के लोग ये मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इंसान नहीं थे बल्कि एक नूर थे। ये भी एक अकीदा है कुछ लोगों का। और तरह के अकायद हैं। इंशाअल्लाह मैं अगली मजलिसों में उस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की और अकायद की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।